لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ گھروں میں بھی عمل شروع، 70% آبادی گھروں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتیں زیادہ بچے ہیں۔ فرمایا گھر میں تعلیم بھی، گھر میں 6 نمبر بھی، بچوں کی تربیت بھی، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، اللہ کی بڑائی بھی، 6 نمبر بھی۔ اس لیے شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ بیوی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کا رواج ہے۔ وہ کہے کہ یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہ روزے میں چلے جاؤ۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہیں، اور بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور فرمائے تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو گھروں میں بھی عملاً بھیجیں۔ بھائی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث تم نے سنی ہے نا، جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر، یہ سنا دو۔ 5 نماز پڑھیں گے 5 انعام، یہ جا کے سنا دو۔ یعنی جو اس حضور سے صحابہ جو سنتے تھے گھر والوں کو جا کے سکھا دیتے تھے۔ وہ بھی اس زمانے میں کہاں کتابیں تھیں، جو سنا وہ جا کے سکھا دیا۔ اس کا بھی خیال کریں۔ آپ حضرات بھی جب تعلیم دعوت دے دے کہ پھر تعلیم کا حلقہ لگا لیں، تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے اکٹھے ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی نیت کریں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو میں صلاۃ الاستعانہ بھی اللہ تو میری مدد فرما، اور صلاۃ الاستخارہ بھی نیت کر لیں۔ یہ بہت ساری نہیں، صلاۃ الچاشت کی نیت بھی کر لیں، بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کے خاص طور پر معافی مانگے۔ تعلیم میں سب ساتھی اہتمام سے جڑیں۔ تعلیم کا مقصد میں دین، اس لیے فرمایا تعلیم کے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ان ساری باتوں خیال کریں، تعلیم میں صحیح یقین ہو، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، طبیعت کے بہانوں سے اٹھنا نہیں ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں بیٹھے۔ سب سے پہلے فضائل قرآن سے پڑھو، پھر فضائل، پھر تجوید کرو، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے۔ تعلیمی گشت بھی کریں، اور پہلے دن ایک ہی حلقہ لگائیں تجوید کا، پھر اندازہ ہو جائے گا کتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے۔ جتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے اتنے حلقے لگاؤ، اور نرمی سے سکھاؤ، شرمندہ نہ کرو۔ مقامی لوگوں کو تجوید میں نہ شامل کرو، نئے لوگوں کو، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، آئندہ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ تو تعلیم ہے۔ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا تعلیم سے پہلے لگائیں۔ کب لگائیں؟ تعلیم سے پہلے لگاؤ۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی ہے۔ کئی تو تعلیم میں بیٹھے بیٹھے گر جاتے ہیں، اتنا سخت نیما ہے، خراٹے مارتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کے۔ تو دوست بزرگوں بھائی چوکو سو کے بیٹھو، توجہ سے سنو، محتاج بن کے سنو، اور عمل کی نیت سے سنو، پہنچانے کی نیت سے سنو۔ اور اس لیے فرمایا پیری کی حلقے میں 6 نمبر بھی بیان کریں، ہر ساتھی کو 6 نمبر کا موقع۔ یہ جو کہتے ہیں نا 5 مومن کی صفات ہیں، چھٹا کام یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ اس لیے تعلیمی گشت بھی کرو، صورتیں بھی صحیح کریں، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، وہ گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کر دیں، کہ بارش تم برسا دے، اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے، اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، یہ سنو یا نہ سنو، ادھر چلو ادھر۔ ہم کسی چیز کے مالک ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں میں مالک نہیں ہوں،
نہ فضول خرچی کر سکتا ہوں نہ کنجوسی کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے کہ جان تو تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیا اس کو؟ اس لیے فرمایا اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ تو، حضور کا طریقہ نہ چھوڑ۔ ہاں، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے، غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتم۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، ہر اس لیے فرمایا یقین دلوں میں اتر جائے، یہ یقین کہ اللہ پالنے والے ہیں۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ طریقہ سیکھ لیا، طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑ۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں باہر ملکوں میں گئے، نوجوان جو تھے نا وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اور جو ان کے والدین چچا تایا وہ دین سے دور، پینٹ شرٹ نہ نماز نہ۔ مفتی صاحب سے کہہ رہے مفتی صاحب ان نوجوانوں نے اپنا کیا حال بنا رکھا، حال تو بوڑھوں کا اپنا خراب تھا، نوجوان سارے تبلیغ میں، داڑھی ٹوپی پگڑی سنت کے مطابق۔ مفتی صاحب کہنے لگے حال تو ان بوڑھوں کا اپنا خراب ہے، یہ کہہ رہے نوجوانوں نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا ان کو کیسے پھر مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک انگریز تھا، اس نے صبح دفتر جانے سے پہلے باورچی کو 1 کلو مرغی کا گوشت لا کے دیا کہ دوپہر کے لیے پکا لینا۔ جب دوپہر کو آئے نا وہ تو مرغے کے بجائے دال پکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مرغی کا کیا ہوا؟ اس نے کہا مرغی تو بلی کھا گئی۔ وہ دال روٹی کھا رہا تھا، میز کے نیچے بلی بھی آ گئی، اس نے کہا بلی کو پکڑو، اس نے پکڑ لیا باورچی نے۔ اس نے کہا ترازو لے کر آؤ، وہ ترازو لے آیا، کہا ترازو کے پلڑے میں رکھو اس کو، وزن کرو اس کا۔ جب وزن، چھوٹی سی بلی تھی گھر کی، وزن کیا تو 1 کلو کی بلی تھی۔ انگریز کہنے لگا اگر یہ بلی ہے تو مرغی کہاں ہے، اور اگر مرغی ہے تو بلی کہاں ہے؟ آپ کہنے سے 1 کلو گوشت کا، یہ ساری 1 کلو کی، اس کا سر بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی انتڑیاں بھی ہیں۔ وہ پھنس گیا باورچی۔ اس نے کہا جی میں نے مرغی پکانا شروع کی، میں نے دیکھا ایک بوٹی دیکھی بھائی گلی ہے یا نہیں گلی، میں نے جو 1 بوٹی کھائی نا میں تو ساری بوٹیاں کھا گیا۔ وہ جو مسالہ تھا نا اس میں دال ابال کے رکھ دی اس کو۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ یہ مرغی ہے تو بلی کہاں ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ نوجوان کیا ہیں، اور اگر نوجوان صحیح ہیں تو آپ کیا ہیں؟ بوڑھے بھی مان گئے ہم غلطی پر ہیں۔ تو جب آدمی دعوت میں لگتا ہے پھر اندر کی آنکھ کھلتی ہے اس کی، پھر پتہ چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے، جہالت کیا ہے علم کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ ابھی تو تبلیغ میں نکلتا ہے نا دکان کا نقصان سمجھتا ہے، وہ تو جو تبلیغ میں مل رہا ہے لاکھوں وہ کہاں جائے گا بتاؤ، پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لیے کلمے کا اخلاص کیا ہے، حرام کا مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، حضور کا طریقہ نہیں، یہ ناکام ترین ہے۔ کوئی دنیا کا اسباب نہیں، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ نہ مال ہے، نہ ملک ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کلمے کے اخلاص ہے کہ حرام کاموں سے روکو۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار نہ ہو۔ نماز کا بننا آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال، رکوع بھی صحیح، سجود بھی صحیح، کلمہ اور قرآن بھی صحیح، رزق بھی پاک ہو، اور اسے پھر نماز بنتی ہے۔ نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نہ امام صاحب کی قرات سنتا ہے، اپنی بھی نہیں سنتا، بازار کی آوازیں سنتا، 5 منٹ صحیح نہیں سن سکتے۔ بتائیں، ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ بیوی سے کہا کچھ شور کی سی آواز تھی،
اس نے کہا بچے کی تو جان گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے خدا تیرا ناز کرے وہ نماز کے جس پتہ چل جائے۔ چھت سے سانپ گرا، بچے کو لپٹا، شور مچا، لوگوں نے چھڑایا، کہتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بتاؤ نماز کا بننا کتنا ضروری ہے۔ نماز بنے گی تو مسئلے حل ہوں گے۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ علم کے بغیر اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کے امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اس لیے مسائل پوچھ کر، جب فضائل کی تعلیم ہوگی پھر دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر مسائل پوچھے گا۔ اب منڈی میں لوگ تجارت کر رہے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جماعت والے جائیں، تبلیغ کے ماحول میں لائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر دین پہ چلنے کا پھر مسائل پوچھیں۔ مسائل پوچھ کر زندگی گزارو۔ اللہ کے بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر بھی کریں، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ چوتھے نمبر میں حقوق ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ کہ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، مجھے عدالت میں لے کے گیا، گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے راویڑ آ گیا۔ میں کہ تو نے بہت اچھا، آج یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہماری قوم ہے، یہ میری، ان کے پیچھے حکم توڑ رہے ہیں، کل کو یہی آپ کے خلاف ہو جائیں۔ ہاں اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، سارے غیر مسلم اسلام، ایک مسلمان نے ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں اور مسلمان کو پکڑیں اور ہندو کو بلائیں اس کو 10 مکے مارو، یہ ہے اسلام۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، ہمارا اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں، دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، نیکی کا دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، نیت کی خرابی، نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی۔ ہاں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے۔ امیر صاحب تھے، ساتھیوں کو روز ڈانٹ ڈپٹ کریں، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی، ساتھی پریشان ہے۔ امیر صاحب کہیں چلے گئے گشت وغیرہ میں، ساتھیوں نے مشورہ کیا، امیر صاحب تو روزانہ نمبر لگاتا، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ جس نے یہ رائے دی اس نے عمل بھی کیا۔ رات کو اکیلا اٹھا، امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے۔ صبح جب دیکھا امیر صاحب نے کپڑے نہیں، باہر آ تو سارے دھلے ہوئے، بہت بہترین دھوئے، بہت خوش ہوا۔ کس نے دھوئے، کس نے دھوئے، بہت پوچھ گچھ کی، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھونے والا اخلاص والا تھا، اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ساتھی کہنے امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا، آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے۔ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی۔ چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین زندہ ہوگا حضور والی محنت سے زندہ ہوگا۔ اس لیے اپنی اپنی محنت کو بڑھاؤ، قربانی کو بڑھاؤ، فکر کو بڑھاؤ، سونے کا ماحول نہ بناؤ۔ اندر نفس ہے جو ہمیں جہنم میں پہنچا کے جائے، نہ یہ دعوت دینا چاہتا ہے، نہ یہ سیکھنا چاہتا ہے، نہ یہ دوستوں کا اعمال کرنا۔ یہ تو دوستوں سونا کھلاؤ اور سلاؤ، باہر شیطان، اندر نفس۔ دشمن کا ساتھ دینا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بتاؤ، ایک داخلی دشمن، ایک خارجی دشمن۔ ہاں پورا چلا کو دیکھ، دعا بھی یاد ہے، نماز بھی سیدھی نہیں کی، پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ظہر کے بعد اعلان بھی کرو
اور ظہر کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر دوبارہ مشورہ کریں۔ جب صبح مسجد تبدیل کرتے ہیں تو عام طور مقامی نہیں ہوتے، ہجرت کی بات بھی کریں، مشورہ بھی کریں، گشتیں بھی کریں۔ ساتھیوں کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، اجتماعی مذاکرے، روزانہ کوئی وقت نکال کے سیکھنے والوں کو بھی شوق ہو، سکھانے والوں کو بھی فکر ہو۔ اثر کے اعلان کی دنیا آخرت کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین حضور والی محنت سے ہے کہ محنت کے بارے اہم بات ہو۔ مغرب کے اعلان کو مقامی امام صاحب سے یا چودھری نمبردار سے بھی کرا سکتے ہیں۔ ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب امت کی ذمہ داری پر بات کریں۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگ بھائیوں، بیٹھ کے بعد بھی 6 نمبر میں ہو، ہر نمبر پر کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کے بعد۔ آج کے لیے نوجوان چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، کتاب سے وہ لے لے کے پڑھتے ہیں، لیٹ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کریں، باتیں ان میں کچی ہیں۔ کتاب خود لکھی ہے، نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں بھائی اللہ دیتا کا نام لکھ، کہیں اور لکھے ہوں، کہیں کتاب لکھی ہو، مذاکرے۔ وہ بزرگوں کو بھی پتہ نہیں مذاکروں کا، ان کتاب دکانداروں کو پتہ ہے مذاکروں کا۔ کہیں 313 مذاکرے۔ فضائل اعمال پڑھو، فضائل صدقات پڑھو، زیادہ شوق ہو تو حیات الصحابہ پڑھو، آپ اس میں باتیں ہیں، کہیں غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور اس لیے فرمایا دوست بزرگ بھائی، ذکر والا بھی مغرب تک ذکر کرے توجہ کے ساتھ، استقبال والا بھی چست آئیے تشریف لائیے۔ اس لیے فرمایا گشت کے جو مقصود ہے، گلی بازاروں میں داعیانہ اور ذاکرانہ پھر نہ آ جائیں۔ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی پرانے زیادہ ہونے کا، ایک آدمی سے کر میں مناسب رہبر ہو۔ پرانے گشت میں پرانوں کو روز جان، نئے کو بدل کر گشت کے پورے آداب بیان کریں۔ متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے، رہبر کے جو دوست کو بھائی ایک ہی رہبر، ایک ہوں۔ آج ہر آدمی رہبر بن جاتا ہے، ہر آدمی متکلم بن جاتا ہے۔ پورے اصولوں کی پابندی کریں، مغرب 6 نمبر میں ہو، صحابہ کی قربانیاں بیان کریں اور دوستوں فضائل بیان کریں۔ دین پہ چلیں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے۔ یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر میں بیان ہو، پوری دنیا 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ایک محل میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے۔ قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضور کب ایسی ہو رہے ہیں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ اس لیے فرمایا قریب کرو، جو لوگ نام نقد آ جائیں ان کو ایک طرف کر لے کے وصول باقیوں سے اختلاط اکرام کرو۔ شاہ کے بعد بھی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اختلاط بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات واقعہ پڑھ کے جذبہ بنا کے گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے تسبیحات پوری کریں، تلاوت پوری کریں، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے۔ مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مگر سورہ واقعہ پڑھیں گے تو فاقہ نہیں آئے گا۔ الف لام سجدہ، سورہ ملک مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے، لیلۃ القدر کے برابر اجر۔ سونے کی دعائیں ہیں، اعتکاف کی نیت ہے، سورۃ آیۃ الکرسی پڑھیں گے، حفاظت ہو جائے گی۔ اور فرمایا باوضو ہو کر سوئیں گے، صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا۔ سونے کی دعا ہے، سورۃ فاتحہ قل واللہ پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، غافلین میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے اعمال پورے کرنے ہیں، الگ بیٹھ کے دی اور تہجد کا اٹھنے کا اہتمام ہو، نوافل کا پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو مل کے مشورہ کریں، 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں۔ اس لیے جب آسان ہوگا جب دل میں آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار
فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری نرمی گرمی کو کھا جاتی۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی۔ فرمایا اس لیے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے، سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ اگر آپ نرم نہ ہوتے کہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، پھر استغفار۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا، جس میں عاجزی ہوگی انکساری وہ سب سے ہو، جس میں کبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری۔ اس لیے فرمایا دن بھی دن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کریں اور مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی، غلطیاں سب سے ہو جاتی بھی آتا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جائیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپس کا جو ہمارے ہاں مرکز میں تو پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا میں نے عرض کیا میں ایک بھائی صدیق صاحب آپ یہ بتائیے آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ ہوئی ہے۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ، کوئی بات پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنے دفعہ لڑے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ آئیں گے مرکز؟ کہتے آؤں گا۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تبلیغ کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ایک بیل گاڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی چلتا تھا، نیچے نیچے چلتا تھا، کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگے بیل گاڑی میری وجہ سے، جو بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، وہ کتے کے بس کی کہاں ہے بیل گاڑی۔ اس نے سمجھا اگر میں نیچے سے باہر آ گیا نا بیل گاڑی رک، جیسے وہ بستی میں داخل ہوا نا بیل گاڑی والا تو وہ نیچے سے نکلا اور بستی کے کتوں نے پکڑ کر صحیح پھینٹی لگائی اس کو۔ اب کرے وہ ٹائیں ٹاں، پھر گھسا بیل گاڑی کے نیچے، پھر پتا چلا وہ میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، میں یہ سمجھوں یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تو میں تبلیغ کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ تبلیغ کسی کی محتاج نہیں، اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے دو پڑوسی کہنے لگے یہ بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا میرے فرشتوں ان دو بندوں کی گواہی کو قبول کر لو، ہمارے جو علم میں ہے اس کو ختم کر۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا۔ دو بندوں نے اچھا گمان کیا کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مغفرت کر دیتے۔ بدگمانی مت کرو، دو اپنے سے دوسرے کو کم نہ سمجھو، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرو، اکرام کرو لوگوں کا، بے تکلفی سے بچو، ہنسی مذاق بے تکلفی آگے چل کے توڑ ہو جاتا جماعت۔ ہاں امیر ہو ابو بکر جیسا اور مامور و علقمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو ان کو پہلے سے کوئی ناراضگی تھی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، سلام کرتے تھے، 6 مہینے تک سلام کرتے، حالانکہ نبیوں کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا ہے۔
تو اس نے کہا خالد امبی رضی اللہ عنہ نے کہ امیر آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں میں اس لیے سلام کر رہا ہوں اب سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ آئے مسجد نبوی میں شامل ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھنا اکیلا ہے یہ ہمارا کیا بگاڑ، ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ امیر ابو بکر جیسا اور مامور علقمہ جیسا حضرت ابو بکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی پر حضرت خالد نے تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا، یہ بھی کہا تمہارا نبی، حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا خالد وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ابو خالد ولید کہا اے امیر المومنین اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا تمہارا نبی، کہتا ہمارا نبی؟ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلال جاؤ، حضرت خالد کی تلوار میں تیزی آ چکی ہے، ان کے سر سے پگڑی اتار کر معزول کر دو۔ حضرت بلال گئے، سر سے پگڑی اتار کے معزول کیا، پھر ان کے سر پہ پگڑی خود باندھی۔ وہ امیر کا حکم تھا آپ سے محبت، جیسے پہلے لڑ رہے تھے امیر بن کر، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا۔ جنگ جیت کے واپس آ گئے۔ حضرت علقمہ بن لیثی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ سمجھا حضرت خالد تھے حضرت عمر کہ خالد امیر المومنین نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو معزول کر دیا۔ حضرت عمر نے آواز بدل کر کہا اب کیا کرنا ہے؟ ماننی امیر ہی کی ہے، مامور و علقمہ جیسا اور امیر ابو بکر جیسا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی آیا، امیر المومن حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ وہ جو لکھا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے پاس بھیجا، حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے۔ حضرت عمر نے جو پرچہ دیکھا کہ یہ اس پہ تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک دی، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کمزور تھا اس لیے دلجوئی کے لیے دیتے تھے، اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے گا، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کے جملہ فرمایا اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ اے عمر میں تو پہلے کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو بیوی۔ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے۔ لڑتی تو یہ بھی تھی، اپنا نام نہیں بتاتی عورتیں نے، لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے ہوتی نہیں لڑائی۔ اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ، تو بوتل پانی بھر کے لے آئی، اس پہ پھونک ماری، کو دم شم کیا، کو پڑا بڑا، اور اس کو جاؤ جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ وہ ہے نا 2:30 بجے دفتر سے آیا، وہ لڑنا شروع کیا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا۔ اب لڑنے کو دل تو اس کا بھی کرتا، لڑے تو وہ پانی نکلتا تھا، پڑا ہوا پانی تھا، وہ لڑائی ختم۔ شام کو پھر آیا، وہ لڑنا شروع کیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی۔ حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال کر دیا، پانی کے اپڑوں کی زبان بند کر دی۔ اکثر فتنے زبان کے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں۔ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا۔ ہاں یہ زبان کہنے لگی دانتوں سے مجھے کاٹ نہ دینا، تم تو تیز ہو اور میں نرم ہوں۔ دانتوں نے کہا تو صحیح بولنا، کہیں توڑوا نہ دینا، تو بول کے اندر چلی جائے کہ مکہ مار کے دانت توڑ دے گا کوئی۔ یہ زبان کے اتنے فتنے ہیں کہ کچھ نہ پوچھے۔ اس لیے فرمایا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اندازہ لگایا, دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا, شراب پی رہا تھا بندہ. شراب پینے والے امیر المومنین, میں نے ایک حکم توڑا ہے, آپ نے 3 حکم توڑ دیے. کہ وہ کیا حکم؟ یہ ہے کہ پہلے تو حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو, گناہ کی تلاش میں. اور دوسرا حکم آپ نے یہ توڑا کہ دروازے سے آنا چاہیے, آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. اور تیسرا حکم یہ توڑ دیا کہ کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لینی چاہیے, آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. حضرت عمر ان کی باتیں سن کر منہ میں کپڑا ڈال کر روتے ہوئے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی باہر تھے ساتھ, وہ اندر داخل نہیں ہوئے. دیکھا کپڑے منہ میں ڈال کر روتے جا رہے ہیں. یہ جو شراب پینے والا بندہ تھا یہ کافی عرصے تک حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا. کافی عرصے کے بعد آیا. حضرت عمر نے ان کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا. اس نے کہا میں نے اس دن کے بعد شراب نہیں پی. پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت, دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو. گندگی کو دبایا جاتا ہے یا گندگی کو پھیلایا جاتا ہے؟ بتاؤ. عورتوں کی عادت ہوتی ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو نہ بتائیے کسی کو. کوئی بات پھیلانی ہو نا, عورتوں کے حوالے کر دو, بغیر گشت کے پھیلا دیتے. پھر دوسری بھی یہی کہے گی, ارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لڑتا تھا, تو نمک ٹھیک نہیں, مرچ ٹھیک نہیں. یہ اللہ کی شان, بیوی کی دعا قبول ہو گئی. اسے تبلیغ والے لے گئے سہروزے میں. گرمی کا موسم تھا, امیر صاحب نے ترغیب, خدمت کون کرے گا؟ وہ جو لڑاکا تھا نا وہ کہنے لگا میں کروں گا. 2 ساتھی خدمت میں لگ گئے. کہیں سے آٹا لائے, کہیں سے لکڑیاں. اس زمانے میں یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی نہیں. تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی, طبیعت صحیح رہتی تھی سب. اب جو کہیں سے لکڑی لائے, انہوں نے آگ جلائی, روٹیاں, پسینے ہو گیا. وہ جو لڑتا تھا رو, جب کھانا رکھا نا ساتھیوں کے سامنے, سہروزی کی جماعت, امیر گھرانے کے بچے تھے, اچھا کھانے والے. وہ کہنے کا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے, وہ زیادہ اچھا تھا. اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی, یار کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے اور انعام یہ ملا ہے. اب اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں بھی روزانہ ایسے عیب نکالتا ہوں گھر والی کو کھانے میں, جیسی مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کو بھی ایسی تکلیف. وہ بھی انسان ہے. جو گھر آیا نا اور بیوی نے دیا کھانا, کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے. بیوی کہیں گے تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا, آج تک بھی نہیں کہا صحیح کھانا پکایا. اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا, عورتوں کے حوالے کر دو, یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی ہیں. ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا. پڑوسن سے کہا ارے کیا بتاؤں, جب سے میرا گھر والا جماعت میں 3 دن کوئی انسان بن گیا, بالکل نہیں لڑتا. جیسا کھانا دے دو بڑی تعریف کرتا تھا کہ تو بھی اپنے گھر والے کو بھیج دے. کسی نے کہا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 2 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور چپ بیٹھی تھیں. اس نے کہا چپ نہیں رہ سکتی. تو اگر یہ تبلیغ میں لگ جاویں تو دعوت دیں گی, ورنہ پھر غیبت کرتی. کیا کر دی؟ اور ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اس لیے فرمایا بعضوں کا آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. 2 نوجوان ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ تو جدائی نہیں ہوتے, ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا کہو تو میں 1 منٹ میں ان کی دوستی ختم کر دوں. کہ کیسے کریں گے؟ وہ دونوں اکٹھے کھڑے. ایک کو اس نے اشارہ کیا, بلایا. وہ دیکھ رہا تھا, اس کے کان کے قریب اس نے منہ کیا اور منہ کو خوب کھولا بند کیا. وہ یہ سمجھ رہا یہ باتیں کر رہا ہے, بات ایک نہیں کہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا دوست کو. جب وہ تھوڑی دور گیا نا, بھائی میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا. بات تو کی کوئی نہیں, اس کو چکر دے رہا تھا. جب اس کے قریب گیا کہ تیرے کان میں کیا بات کی, اس نے کہا کوئی بات نہیں کی. اس کو تو جھوٹ بولنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرے کان باتیں کر رہا تھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو نہ بتانا. تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ میری بات نہیں مانتا, جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم. آنکھوں دیکھ کے بات غلط ہو جاتی. اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں, آپس کے جوڑ کے لیے تو
دوستو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے یہ زبان پہ. جو جماعت 24 گھنٹے عملوں میں مصروف، اس کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ جو فارغ رہتی ہے نا، یہ لڑتی ہیں. ہر معصیت کا دروازہ فراغت ہے. کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں. اس لیے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر جب ساتھیوں نے سفر کرتے کرتے کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئیں، بڑا سخت گرمی، 30,000 کا لشکر. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں مجمع کو، اور قیمت میں ادا کروں گا مدینے جا کے ساری اونٹوں کی. حضور فرمایا کر لو. اونٹ ذبح کرنے لگا. حضرت عمر نے دیکھ لی کیا کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی. اکیلے کیوں اجازت لی؟ سب کے درمیان میں مشورہ کر دیں، آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ میں نے دی ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلے سواری کبھی ایک اونٹ پہ کتنے کتنے بندے بیٹھتے ہیں، اور اگر سواریاں ذبح ہو گئی تو سفر مشکل ہو جائے گا. حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضور نے فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ اصل جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں نا ہمارے پاس، ان کو جمع کریں. تھوڑی تھوڑی بچی ہوتی بوریوں میں، تھیلوں میں، ان کو جمع کر لیتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. ساری کھجوریں جمع کی، حضور نے دعا کی، ساری تھیلے بوریاں دوبارہ بھر گئے، بازوؤں میں گھسائیں. جو مشورہ ہو نا سب کے درمیان کیا کرو. اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو، وہ بھی انسان ہے. چھوٹے چھوٹے بات کا تو توڑ کا ذریعہ بنے گا یہ. اس لیے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے. حضرت عباس نے فرمایا میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین ساتھ رہتے ہو، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عباس سے کہا اے میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہو، دیکھو 4 باتوں کا خیال رکھنا. ایک، امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا. دوسرا، امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا. تیسرا، امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا. اور چوتھا، امیر صاحب سے خیر خواہی کی باتیں نہ چھپانا. اس لیے فرمایا حضور والی محنت ہے، اس کے لیے تھکو گے، پھرو گے. دوستو کل کو پچھتاؤ گے. اگر دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے. دین کا غم نہیں لگے گا تو دنیا کا غم لگ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے. ساری امت اور جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ ایک اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام ایسے تڑپتے تھے جسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی. دائی ہو بے فکر ہو، دائی کی موت ہے. روزانہ گھٹنوں میں سر بیٹھ کے سوچو میں نے آج کیا سیکھا، کتنے لوگوں کو دعوت دی، کسی کو نقد تیار کیا میں نے. ہر بندے کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالے. پھرنا، تھکنا، کھیتوں میں جانا، منت خوشامد، راتوں کو رو رو کے دعائیں کرنا. خدمت والے بھی میانہ رویہ کو ایسا کھانا ایک ہی دن میں 10,000 اڑا دیے. جماعت میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں. جیسے سبزی پکاؤ، دال پکاؤ، گوشت پکا لو، میانہ روی سے چلو. اللہ سے خدمت والے ساتھی خدمت تعلیم میں بھی شرکت کر لیں. سبزی لینے جائیں تو وہاں جا کے پہلے سامان لو، پیسے دے دو، پھر دعوت دو. ورنہ وہ کہیں گے تبلیغ والے ان سے پیسے نہیں لیتے پھر وہ. ہاں اپنی خدمت ہے. مسجد کی کوئی درمیان میں کوئی بیت الخلا صاف کر دی، اس لیے فرم اس کی صفائی بھی کر دو، آپس میں خدمت بھی کرتے رہو. جب نقد جماعت نکالنے کی بھرپور کوشش کرو. نکالیں گے نقد، کون کون نکالیں گے؟ ہاں جب تک آپ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم ہندوستان رات کو تشکیل میں گئے، 11:30 بجے پہنچے.
تو حضرت جی فرمانے لگے بھائی گشت کے لیے کون کون تیار ہے؟ حضرت جی 11:30 بج گئے، سردیوں کی رات، آدھی رات گزر چکی، وہ تو سب لوگ سو گئے۔ حضرت مولوی صاحب فرمایا بوڑھے بوڑھے جاگ رہے ہوں گے اور حقہ پی رہے ہوں گے اور اپنے باپ دادا کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب گشت میں گئے نا تو وہاں کے بوڑھے جاگ رہے تھے، حقہ پی رہے تھے، ان کو جگایا، پھر پورے گاؤں کو جگایا، پھر سب کو مسجد میں جمع کیا، پھر حضرت جی نے بیان کیا، پھر چلے 4 مہینے کی جماعت بنی، پھر چلے 4 مہینے کی نقد جماعت بنی، پھر اگلی دوسری صبح کی نماز دوسری مسجد میں جا کے پڑھی ہم نے۔ ایسا کام ہوتا ہے بتاؤ؟ میواتی جو ہے نا حقے کے بڑے شوقین ہوتے تھے۔ حضرت جی سے کہ حضرت جی جنت میں حقہ ہوگا؟ اس نے کہا حقہ تو ہوگا لیکن وہ آگ نہیں ہے، وہ چلم بھرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ان لوگوں نے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ساری دنیا میں دین، سیدھے سادے لوگ تھے، راتوں کو روتے تھے، اس لیے فرمایا دائی ہو بے فکر ہو، روزانہ 1 منٹ ضائع نہیں کرنا، اتنے پھرو کہ تھک جاؤ۔ ایک جماعت پتوں کی گئی، نوجوان تھی، پہلی دفعہ نکلے تھے، بہت محنت کی، بہت کوئی جماعت نہیں نکلی۔ شام کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں۔ جب تھکیں گے پھریں گے پھر درد و غم پیدا ہوگا، بھوکے سو گئے۔ اب رات کو بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو کھانا کھا کے خراٹے مارتے ہیں آدمی۔ رات کو سب اٹھ گئے، نفلیں پڑھی تو امیر صاحب سے کہا امیر صاحب بھوک لگی ہے۔ امیر صاحب نے کھانا تو رکھا، کھا لو۔ اگست کا مہینہ، کھانا کھا لیا، روزہ رکھ لیا گرمی میں، حالانکہ روزے نہیں رکھوانے چاہے ساتھیوں کو، لیکن اللہ نے جماعت نکال دی، اور جماعت پھری نہیں، تھکی نہیں، گشتیں نہیں کی۔ امیر صاحب نے پابندی لگا دی کھانا نہیں کھانا۔ اب ان کو تو غم ہی نہیں ہے، ان کو تو کھانے کا غم ہے۔ امیر صاحب کو انگلی دکھائیں گے اور ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھا رہے امیر صاحب کھانا لے کے۔ وہ تو جب تک تھکے ہوئے نہیں پھرو گے نہیں۔ حضور صبح نکلتے تھے، صبح کو دھکے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ بتاؤ کیسے صحابہ کرام نے محنت کی ہے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، کل کو پچھتاؤ گے۔ ارے تبلیغ میں نکل کر بھی کچھ نہ حاصل کیا، ہم گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، بوڑھے ماں باپ۔ آج کل نا 15-20 ہزار روپے لگتا ہے چلنے میں، ایسا کرائے بہت لگتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو فکر ہو، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ رائے میں تو اجتماعی عملوں میں، اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ اس لیے دوستو آج کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو، ذمہ داری کے ساتھ۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو، ایک آدمی سال میں جا رہا تھا، کہنے لگا کہ کوئی نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا بھائی اگر کسی کو سکھ نہ پہنچائے نا تو کسی کو دکھ بھی نہ پہنچائیے۔ سکھ پہنچانا تو اچھے اخلاق کی بات ہے، اور دکھ نہ پہنچانا یہ ادنا اخلاق کی بات ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔